بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے مختلف مکاتب فکر کے ترجمے پڑھے، یعنی لفظ نبی کا جو ترجمہ تھا وہ ترجمہ نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ شاید ان کی گرامر کمزور ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر گرامر کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتے، تفاسیر کیسے لکھ لیتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی گرامر کمزور نہیں تھی، بلکہ اس لفظ پہ آ کے ان کا ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ میں نے مختلف مکاتب فکر کے ترجمے پڑھے، انہوں نے یا ایہا النبی یہاں پر آ کر ترجمہ کیا کہ اے نبی، یعنی لفظ نبی کا جو ترجمہ تھا وہ ترجمہ نہیں کیا، صرف نبی ہی لکھ دیا، اے نبی۔ حالانکہ لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، القاموس ہے، تاج العروس ہے، مصباح اللغات ہے، لسان العرب ہے، المنجد ہے، جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، لفظ نبی کا معنی ہے غیب بتانے والا۔ تو ترجمہ اس کا اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، لیکن مکاتب فکر نے ترجمہ یہاں پر کیا کیا کہ اے نبی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید ان کی گرامر کمزور ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر ترجمہ نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر گرامر کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتے، تفاسیر کیسے لکھ لیتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی گرامر کمزور نہیں تھی، بلکہ اس لفظ پہ آ کے ان کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ وگرنہ قرآن کی تفسیر سب سے بہترین قرآن ہی کرتا ہے۔ تو لفظ نبی کا ترجمہ اگر قرآن سے ہی پوچھ لیں تو سورہ آل عمران آیت 49 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ نبی کا کیا معنی آ گیا؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُمْ، میں غیب کی خبریں تمہیں بتاؤں گا۔ کس چیز کی؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھپا کر آتے ہو، میں سب کی غیب کی خبریں بتا سکتا ہوں۔ قرآن سے بھی معلوم یہ ہو گیا کہ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے، ہاں رسولوں میں سے جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، 29واں پارہ ہے، سورہ جن ہے، آیت نمبر 26 اور 27 ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب نہیں دیتا سوائے اپنے چنے ہوئے رسولوں کے۔ تو کریم آقا علیہ السلام چنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کا نام مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے بھی ہیں، اور آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 ہے،
فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ میرے نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ علم بھی آپ کو عطا فرما دیے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک یا تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی یا بڑی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، یعنی سارے علوم کو قرآن میں اکٹھا کر دیا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ رحمان ہے جس نے سارا قرآن کا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ بے شمار قرآنی آیات ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ قرآن پاک کے بعد پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک کے بعد بخاری شریف ہے۔ آئیں اب بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں۔ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 59 پر بھی یہ حدیث پاک ہے، تکرار کے ساتھ صفحہ نمبر 102 پر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ بخاری شریف میں کل 7000 کے قریب حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالا جائے 4000 حدیثیں بچتی ہیں۔ مسلم شریف میں 12000 حدیثیں ہیں، تکرار کو نکالا جائے 4000 حدیثیں اس میں بھی بچتی ہیں۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 اور 102 پر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پچھلی صفوں میں ایک صحابی سے غلطی ہوئی، نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا رخ غلاموں کی طرف کیا اور فرمایا اترونا قبلتی ہا ہنا، تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ کیا میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ اے میرے صحابہ، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں آگے ہوں، تم پیچھے ہو، میرا رخ قبلے کی طرف ہے، میرا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ سن کر ایسی سبحان اللہ کی داد دیجئے گا کہ میں گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ کی سبحان اللہ کو یاد کروں تو میرا دل بھی پرسکون ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يَخَافُ عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارے دلوں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف ہے۔ دلوں کی کیفیت کا تعلق غیب کے علم سے ہے۔ آئیں پھر ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک، وقت کی قلت کے پیش نظر بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 453 ہے، اور اس روایت کے راوی پتہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم جن کی اپنی نظر کا یہ عالم ہے، اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی فراست یہ ہے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ طیبہ ہے، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کے دوران آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر بھیجا نہاوند کی طرف، عراق، ملک عراق میں، اور سینکڑوں میل دور ہے، اس کا سپہ سالار حضرت ساریہ ہے۔ آپ تقریر کے دوران آپ اچانک فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، دشمن ادھر سے آ رہا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، صحابہ میں وقت نوٹ کر لیا۔ جب حضرت ساریہ وہاں سے پلٹ کر واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا اے ساریہ، کیا تمہیں فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر تمہیں آواز آئی تھی؟ حضرت ساریہ آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کی آواز نہ آتی تو ساریہ ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم، آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما
فَأَخْبَرَنَا أَمْ بَدَئِ الْخَلْقِ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، فَأَخْبَرَنَا، ہمیں خبریں دینا شروع کر دیں. کہاں سے؟ أَمْ بَدَئِ الْخَلْقِ، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی. مخلوق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے بعد پیدا ہونے والی ہر چیز مخلوق ہے، وہ چاہے عرش و فرش ہو، برگ و ثمر ہو، بحر و بر ہو، شجر و حجر ہو، شمس و قمر ہو، جن و بشر ہو، جو بھی ہو، سب کی ابتدا سے لے کر کریم آقا علیہ السلام نے خبریں دینا شروع کر دی. اے فاروق اعظم یہ بتائیں کہاں تک خبر دی؟ اگلا جملہ سنیں، فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، فرمایا کہ یہاں تک کہ آخری جنتی جنت میں چلا گیا، آخری جہنمی جہنم میں چلا گیا. مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. حافظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. عقل کے اندھو تمہیں بخاری پڑھنا آتی، بخاری نظر نہیں آتی تمہیں؟ یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری. ہاں، بنا عشق نبی اگر بخاری پڑھو گے تو پتر بخار ہی آئے گا، بخاری نہیں آنے لگی. ہاں، بخاری کی سمجھ اتنی جلدی نہیں آنے لگی. تو یہ کریم آقا علیہ السلام، وقت بڑا مختصر ہے، موضوع ایسا چھیڑ بیٹھا ہوں، بڑی حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں کریم آقا علیہ السلام. اچھا ان سے پوچھو نا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے؟ تو یہ سورہ لقمان کی آخری آیت سناتے ہیں کہ جی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا وہ آیت تو سناؤ کون سی ہے؟ آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اگلی بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کون کل کیا کرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس جگہ مرے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو میں نے کہا صحابی نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ وہابی کو کچھ زیادہ سمجھ آ گئی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا دن علم اللہ کے پاس ہے. کریم آقا علیہ السلام نے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی بھی بتا دی، بڑی بڑی نشانی بتا دی. یاجوج مجوج کا نکلنا بتا دیا، دجال کا خروج بتا دیا، امام مہدی کا ظہور بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بتا دیا. یہاں تک کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیے قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کا دن. اچھا وہ مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم کا. سبحان اللہ. وہ تاریخ کون سی ہوگی؟ 10 تاریخ. اور یہ تو آپ سارا کچھ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. بڑے افسوس کی بات ہے بھائی، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھانے والے کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، اور یہ تو امتی کی شان ہے، امتی بھی مجھے بتا رہا ہے. اچھا قیامت کا کیا چیز چھپائی نبی علیہ السلام نے؟ قیامت کا سن چھپایا. سن کہ کس سن کو آئے گی. باقی نبی علیہ السلام نے ساری علامات، ساری نشانیاں بتا دی. اچھا سن کیوں چھپایا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اس طرف آتے ہیں. اچھا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم. مجھے ایمان سے بتائیں آج جو ویدر بتاتا ہے بارش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہیں جی آج سائنس بتا رہی ہے، سائنس کی ٹیکنالوجی، اس کی مشینری، آلہ جات بتا رہے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں وقت میں بارش کے اتنے چانس ہیں، اس کے مطابق بارش ہوتی ہے. یہ سائنس کا علم تم ماننے کو تیار ہے، اپنے نبی کے علم پر تو اعتراض کرتا ہے. تو اگر ایسا امتی ہے تجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے. آج تو بارش بھی بتا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر صحابہ سے بتایا میرے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں رہیے گا، آندھی بڑی تیز آنی ہے. تو اس وقت پر آندھی بھی آئی. آگے چلتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آج الٹرا ساؤنڈ کروانے چلے جائیں تو الٹرا ساؤنڈ کی کافروں کی، انگریزوں کی بنائی ہوئی مشین آپ کو بتاتی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ایک ہے یا 2 ہے. یہ آج مشین بھی بتا رہی ہے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی چچی آگے سے گزرتی ہیں. نبی علیہ
السلام نے فرمایا کہ اے چچی آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے۔ چچی گئی، حضرت عباس کو بتایا، اپنے خامند کو بتایا۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس آتے ہیں، خوشی خوشی سے نبی علیہ السلام سے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچا، صرف بات اتنی نہیں کہ وہ بیٹا ہوگا، اور پھر فرمایا اس کی نسل چلتے 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 قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرے گی۔ آگے چلتے ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون کل کیا کرے گا۔ آپ سے ستہ کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، باب خیبر اٹھا کر دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کل خیبر فتح ہو جائے گا۔ یہ کل کی خبر کس کے ہاتھوں فتح ہوگا؟ نبی علیہ السلام ایک دن پہلے بتا رہے ہیں، صحابہ بے چین ہیں۔ اگلے دن صحابہ آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایسے نگاہ درائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بخار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ دعا دی اللہ علی کو گرمی سردی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی سردی سے بچا لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے گرمی سردی کا ساری زندگی احساس نہیں ہوا۔ گرمی میں موٹے کپڑے، سردی میں پتلے کپڑے بھی پہن لیتا، گرمی سردی کا احساس نہ ہوتا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ یا رسول اللہ، اگلے دن کی خبر کون دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ یہ وہابی نے زیادہ پڑھ لیا آیت۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، اگلی بات پہ، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کس جگہ پہ مرے گا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ آؤ اللہ کے بتائے ہوئے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتا رہے ہیں۔ سنو، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، مشکات اٹھاؤ، تیرا جو دل کرے تو حدیث کی کتاب اٹھا، باب غزوہ بدر نکال اور وہاں پہ پڑھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ چلے، نشان لگا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کس چیز کے نشان لگا رہے ہیں؟ فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا۔ 70 نشان لگائے، 70۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو گیا ہم نے دیکھا، فرماتے اللہ کی قسم جو نبی علیہ السلام نے نشان لگائے تھے ایک بھی کافر اس سے ایک انگلی بھی باہر نہیں تھا۔ یہ آیت جو 5 اعتراضات تھے حدیث مبارکہ میں، سیاستہ کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ صحابہ کے جمع غفیر میں نبی علیہ السلام نے ان 5 علوم صحابہ کے سامنے بتائے، کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب بس آخر میں ایک ضابطہ آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، وہ جو بتایا تھا قیامت کا سن کیوں چھپایا، یہ بات یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، جو میری منشا ہوتی ہے وہی گفتگو فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ ان آیات طیبات سے ہمیں ایک ضابطہ مل گیا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کے قرآن سے ٹکراؤ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے بارے میں؟ لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے دن بتا دیا، تاریخ بتا دی، مہینہ بتا دیا، سن چھپا دیا۔ اگر سن بھی نہ چھپاتے تو یہ آیت کہاں جاتی؟ سن اس لیے چھپایا کہ یہ آیت بھی برقرار رہے۔ اگر سن بتا دیتے تو پھر قیامت اچانک تو نہ ہوتی۔ لوگ کہتے قیامت کو اتنے 100 سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے رہ گئے، پھر تو اچانک والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جو فرما دیا اس لیے نبی علیہ السلام نے چھپا دیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، بڑے کمال کا نقطہ ہے۔ بنیادی طور پر علم نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے
جو نبی علیہ السلام پر فرض ہے کہ امت کو بتائیں، سو نبی علیہ السلام نے بتایا، وہ اسلامی احکامات ہیں، نماز روزہ حج زکات سارے معاملات کیسے کرنے ہیں وہ سارے نبی علیہ السلام نے بتا دیے۔ دوسرا علم، نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، چاہے تو بتائیں چاہے تو نہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام کے رازدان کون سے صحابی تھے جو بڑے مشہور ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بعض باتیں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، بعض باتیں حضرت ابو ہریرہ سے بھی کی، کئی صحابہ موجود ہیں، روایات ملتی ہیں، وقت قلت ہے وقت کی، روایات ملتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بعض کو بتائیں بعض کو نہیں بتائیں، منع بھی فرما دیا۔ یہ دوسرا علم۔ تیسرا علم کون سا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام پر فرض تھا کہ امت سے چھپائیں، اور نبی علیہ السلام نے چھپایا۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ قیامت کا سن، آیات مقطعات، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کوئی مائی کا لال ان کا علم نہیں بتا سکتا، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مزید آیات متشابہات جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، نبی علیہ السلام جب صحابہ سے بیعت الرضوان کے موقع پہ بیعت لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو تیرا اوپر والا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ آیات متشابہات ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہے حقیقت میں یہ معنی نہیں، حقیقت میں کیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ اگر اس ترجمے کو لے لیا جائے اور اس سے عقیدہ بنا لیا جائے، اللہ کا ہاتھ مان لیا جائے، ہاتھ کے پیچھے بازو، بازو کے پیچھے کندھا، کندھے کے ساتھ سینہ، سینے کے اوپر سر، سر کے نیچے سارا دھڑ، یہ تو توحید کو ماننے چلے تھے، کس طرف نکل پڑے؟ تو یہ آیات متشابہات سے ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو یہ میرے دوستو، یہ علم نبوت کی بنیادی طور پر 3 قسمیں تھیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے قیامت کا سن چھپایا، اور بعض چھپانے والی چیزوں کو نبی علیہ السلام نے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ یہ اللہ کا حکم تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ احادیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دی، وقت کی قلت کے پیش نظر میں آیات مبارکہ بھی آپ کو سنا دی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔